آپ جہاں پر اعتکاف کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ مسجد تو عام مساجد کی طرح ایک مسجد ہی ہے، لیکن اس مسجد کا انتخاب نہ آپ نے بلا وجہ کیا ہے، نہ اس مسجد نے اتنا بڑا انتظام بلا وجہ کیا۔ اس سارے عمل کے پیچھے ایک بنیادی وجہ ہے۔ آپ اعتکاف اپنے محلے کی، اپنی گلی کی کسی مسجد میں بھی کر سکتے تھے، اجر آپ کو وہاں پر بھی اتنا ہی ملنا تھا، لیکن یہاں پر جو آپ کو اعتکاف کی دعوت دی گئی، آپ تشریف لائے، یہاں پر اعتکاف میں بیٹھے، آپ بھی ایک سوچ لے کر آئے کہ وہاں پر کچھ سیکھنے کو ملے گا، کچھ سمجھنے کو ملے گا، کچھ غور کرنے کو ملے گا، اور جنہوں نے انتظام کیا ہے انہوں نے بھی اسی لیے انتظام کیا ہے کہ ہم اس قوم کے اندر، اس ملک کے اندر جہاں پر انتشار ہے، افتراق ہے، اختلاف ہے، نفسا نفسی ہے، لوٹ مار ہے، ڈکیتی اور چوری ہے، ہم اس ملک کے اندر کچھ ایسے لوگوں کو کھڑا کر دیں جو لوگ اس حقیقی دعوت کو، اس حقیقی پیغام کو سمجھنے والے ہوں کہ جس کے ساتھ ایک نہ صرف ان کی زندگیاں بدل جائیں بلکہ وہ اس پیغام کو لے کر کھڑے ہوں تو دنیا کی زندگیاں بدل کر رکھ دیں۔ عزیز بھائیو، اس مقصد کے لیے آپ کو یہاں پر دعوت دی گئی، لہذا میں آپ کے سامنے جو آج بات کرنا چاہتا ہوں وہ بات بھی اسی مناسبت سے ہے۔ ہمارے رب کا ہمارے لیے یہ حکم ہے، فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ۔ اللہ نے اپنے نبی سے کہا آپ اس بات پر ڈٹ جائیں، بڑی مضبوطی کے ساتھ اس بات پر کھڑے ہو جائیں جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے، اور آپ کے وہ ساتھی جو آپ کی پیروی کرنے والے ہیں وہ بھی اس بات پر ڈٹ جائیں جو ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے یا جس کا حکم آپ کو دیا ہے۔ وَلَا تَطْغَوْا، اور وہ کسی قسم کی سرکشی کا ارتکاب نہ کریں، إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، بلا شبہ آپ کا رب آپ کے ایک ایک عمل کو دیکھنے والا ہے۔ تو عزیز بھائیو، ہمیں حکم یہ ہے ہم ڈٹ کے کھڑے ہو جائیں اپنے رب کے لیے، اس کے دین کے لیے، اس کی شریعت کے لیے، اس کے احکامات کے لیے، اس کی باتوں کے لیے۔ عزیز بھائیو، اس سے مراد صرف اتنا سا ڈٹ کے کھڑے ہونا نہیں ہے کہ آپ مسجد میں آ کر نماز پڑھ کے واپس چلے جائیں۔ یہ جو حکم دیا گیا ہے نا، فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، آپ ڈٹ کے کھڑے ہو جائیں، یہ ڈٹ کے کھڑے ہونا کسی اور مقصد کے لیے۔ نماز تو ایک بنیاد ہے جس کے بغیر بندہ مسلمان نہیں، روزہ ایک بنیاد ہے جس کے بغیر اسلام سے تعلق نہیں، حج ایک بنیاد ہے جو اسلام کی دلیل ہے، زکوٰۃ ایک بنیاد ہے کہ اگر اسلام کی حکومت ہو اور بندہ زکوٰۃ نہ دینے والا ہو تو اس کی گردن کاٹ دی جائے گی۔ یہ بنیادی چیزیں ہیں، ان پر عمل کرنا، ان پر کھڑے ہونا، ان کے مطابق چلنا، یہ اسلام کے اندر رہنے کی دلیل ہے۔ اس بات کو یاد رکھیے، جو ان میں سے کسی ایک کا انکاری ہو جائے، وہ کہہ دے کہ میں نماز کو نہیں مانتا، میں روزے کو تسلیم نہیں کرتا، میں حج کو نہیں مانتا، میں زکوٰۃ کو تسلیم نہیں کرتا، تو عزیز بھائیو، حقیقت میں اس کے ایمان کی بنیادیں ہل گئیں، اور جس عمارت کی بنیادیں ہل جائیں وہ بڑی آسانی سے زمین کے اوپر گر جایا کرتی ہے۔ جو یہاں پر کمزور ہے اس کے ایمان کا، دین کا گر جانا،
یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ کوئی بعید بات بھی نہیں، کوئی مشکل چیز بھی نہیں، یہ بڑی آسانی سے ہو جانے والا عمل۔ تو عزیز بھائیو، جس بات پر ہمیں ڈٹ کے کھڑے ہونے کا حکم دیا گیا ہے، وہ بات ان بنیادوں سے آگے جا کے، یہ تو بنیادی چیزیں ہیں، ان کو ہم نے لے کے چلنا ہی چلنا ہے، یہ ہماری مجبوری ہے۔ لیکن جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، آپ ڈٹ کے کھڑے ہو جائیں، اس کی وضاحت بھی اللہ تعالیٰ خود کرتے ہیں وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا۔ یاد رکھنا، ظالموں کی طرف جھکنا نہیں ہے، ظالموں کے ہمنوا نہیں بننا۔ فَتَمَسَّكُمُ النَّارِ، پھر یہ ہوگا کہ تم آگ کے اندر جھونک دیے جاؤ گے۔ اگر تم نے ظالموں کی طرف دیکھنا شروع کر دیا، تم ان کے ہمنوا بن گئے، تم ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے، تم نے ان کی ہاں میں ہاں ملانا شروع کر دی، اور تم نے معاشروں کے اندر، بستیوں کے اندر، شہروں کے اندر اپنے رب کی باتوں پر اس طریقے سے عمل نہ کیا جس طریقے سے عمل کرنے کا حکم ہے۔ تمہارا قانون، تمہارا انصاف، تمہاری عدالت، تمہاری کچہری، تمہاری پارلیمنٹ، تمہارا آئین، تمہارے سارے سلسلے اگر یہ ظلم کے مطابق ہوئے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر جہنم کی آگ کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، ظالموں کی طرف نہیں جانا، ظلم کے ہمنوا نہیں بننا۔ فَتَمَسَّكُمُ النَّارِ، وگرنہ تمہیں آگ چھو لے گی۔ اور عزیز بھائیو، اس ظلم میں بڑا ظلم اللہ رب العزت کے ساتھ شرک ہے، یعنی آپ نے کافروں کی طرف نہیں جھکنا، آپ نے ان کے ہمنوا نہیں بننا، ان کی تہذیب، ان کی ثقافت، ان کا کلچر کسی صورت آپ نے اس کو اختیار نہیں کرنا، وگرنہ کیا ہوگا؟ فَتَمَسَّكُمُ النَّارِ، تم آگ میں جھونک دیے جاؤ گے۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، پھر رب کے علاوہ نہ تمہارا کوئی دوست ہوگا، نہ تمہاری مدد کی جائے گی۔ بندہ یہ جو کمزوریاں اختیار کرتا ہے، یہ جو کفر کی طرف جھکتا ہے، یہ جو ظالموں سے سودے کرتا ہے، یہ جو ان کے سامنے گردن جھکا دیتا ہے، عزیز بھائیو، اس کے پیچھے بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ خوف کا شکار ہو جاتا ہے، وہ ڈر جاتا ہے کہ میرا کیا بنے گا۔ اللہ کہتے ہیں تیرا ولی تو اللہ ہے بھائی، تیرا مددگار تو اللہ ہے، تیرا رب تیری مدد کرنا چاہتا ہے، تو اپنے رب کے لیے ڈٹ کے کھڑے ہو جا۔ عزیز بھائیو، لہذا ایک مومن بندے کو اپنے معاشرے کے اندر اس حوالے سے اپنی آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے، اپنی آنکھیں کھلی رکھے کہ میں اپنے رب کا ہوں اور میں نے اپنے رب کے مطابق جینا ہے اور اپنے رب کے مطابق چلنا ہے، اور جہاں جہاں سے اللہ کا دین کمزور ہو سکتا ہے میں نے ان چیزوں کو روک دینا۔ عزیز بھائیو، یہ بات یاد رکھیے گا، کفر، اس کی سازش، اس کی پلاننگ، اس کی منصوبہ بندی بڑی مختلف ہوتی ہے۔ وہ ایک بات چاہتا ہے کہ دنیا میں اس کے مقابلے کے اندر کوئی نہ آئے، کوئی جس بھی طریقہ عبادت پر ہے وہ لگا رہے، لیکن نظاموں کی جنگ میں دنیا کے اندر ان کی سپرمیسی کو تسلیم کر لیا جائے۔ آپ دیکھ لیجئے، کیا امریکہ کے اندر مساجد نہیں ہے؟ کیا یورپ کے اندر مساجد نہیں ہے؟ کیا ان میں لوگوں کو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے؟ میرے بھائیو، نماز پڑھنے کی اجازت ہے، لیکن وہ نماز نہیں کہ جس نماز کے اندر بندہ یہ کہے کہ یا اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا
تیرے انعام یافتہ لوگوں کا راستہ جو مجھے تیرے تک لے کے آئیں، یا اللہ ان لوگوں کا راستہ نہ ہو جن پر تیرا غضب ہوا ہے یا جو گمراہ ہوئے ہیں، وہ راستہ نہیں۔ کون سا راستہ؟ یا اللہ تیرے بندوں کا راستہ۔ اللہ کے بندوں کا راستہ کون ہے؟ اللہ کے بندوں کا راستہ عزیز بھائیوں وہ راستہ ہے جس میں اس نے اپنی جان کا، اپنے مال کا سودا اپنے رب سے کر رکھا۔ اللہ کے بندوں کا راستہ وہ ہے جس میں وہ اپنے رب کے مطابق اپنے معاشروں کو تشکیل دیتا۔ لہذا اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں آپ نے کافروں کی طرف نہیں جھکنا، بلکہ کیا کرنا ہے؟ آپ نے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، آپ نے نماز کو قائم کرنا ہے، دن کے کناروں پر بھی اور رات کے اوقات میں بھی۔ اور یاد رکھنا ان الحسنات یذہبن السیئات، جو نیکیاں ہوتی ہیں یہ برائیوں کو کھا جاتی ہیں۔ ذالک ذکریٰ للذاکرین، یہ ہر نصیحت حاصل کرنے والے کے لیے ایک نصیحت ہے۔ وَاصْبِرْ، لہذا ڈٹ کے کھڑا ہو جا۔ یہ جو صبر ہے نا، اس صبر سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ آپ پہ کوئی تشدد کر رہا ہے، مار رہا ہے، آپ کہتے ہیں یا اللہ میں تیری رضا پہ راضی ہوں۔ او بھائی کیوں؟ کیا ہم دنیا میں مار کھانے کے لیے آئے؟ کیا ہم دنیا میں جھکنے کے لیے آئے؟ کیا ہم دنیا میں ڈرنے کے لیے آئے؟ کیا دنیا میں خوفزدہ ہونے کے لیے آئے؟ ایسا نہیں ہے۔ اس سے مراد اپنے اللہ کے دین کے لیے ڈٹ کے کھڑا ہونا ہے، یہ وہ صبر ہے۔ آج کفر بہت گہرا وار کر رہا ہے ہمارے اوپر، وہ بڑی گہری سازش لے کے آتے ہیں۔ یاد رکھیے گا مقابلے کے میدان میں وہ کبھی ہمیں شکست نہیں دے سکتے، کبھی نہیں دے سکتے۔ آپ انشاءاللہ کہیں نہ کہیں وہ نہیں دے سکتے، کیونکہ یہ اللہ کا فیصلہ بھائی، اور اللہ اپنے فیصلوں کو بدلا نہیں کرتا۔ یہ بات یاد رکھیے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ ہاں امتحان ہے میرا اور آپ کا کہ ہم کس پلاننگ کے ساتھ اللہ کے دشمنوں کے سامنے آ کے کھڑے ہوتے ہیں، ہم کس منصوبہ بندی کے ساتھ اس میدان میں اپنے کردار کو ادا کرتے ہیں۔ وہ آتے ہیں سازش کے میدان، وہ سازش کرتے ہیں، وہ گھیرتے ہیں بڑے زبردست طریقے سے، اور ان کے گھیرنے کے انداز تقریباً ہمیشہ ایک جیسے رہتے ہیں۔ آپ دیکھیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسلمان آگے بڑھنا شروع ہوئے، قافلے چل پڑے اور مسلمانوں کی ریاست اور سلطنت پھیلنا شروع ہو گئی، اللہ کا دین آگے بڑھ رہا تھا۔ حضرت عمر کے دور تک 22 لاکھ مربع میل پر مسلمانوں کی حکومت تھی، لیکن اللہ کے نبی کے دور سے لے کے حضرت عمر کے دور تک مسلمانوں نے جتنی فتوحات حاصل کی، تقریباً اس کے لگ بھگ فتوحات اکیلے حضرت عثمان کے دور کے اندر 43 لاکھ مربع میل پر۔ حضرت عمر کا دور تھا 22 لاکھ مربع میل، حضرت عثمان کا دور تھا 43 لاکھ مربع میل۔ لیکن کفر نے کیا کیا؟ انہوں نے سازش کی۔ سازش کیا کی؟ اب ظاہری بات ہے حضرت عثمان کا دور تھا، علاقے نئے نئے فتح ہو رہے تھے، اب جو علاقہ فتح ہونا تھا وہاں پر مسلمانوں نے انتظام و انصرام کے لیے کسی کو تو بھیجنا تھا۔ اب یہ تو نہیں ہو سکتا تھا کہ ایک بندہ آج مسلمان ہوا ہے کل اسے حکمران بنا کے بھیج دیا جائے۔ اب حکمران بننے تھے وہی لوگ جو ابتدائے اسلام سے مکہ یا مدینہ میں رہ رہے تھے، جو ان کی نسلیں تھیں، جو نسل در نسل مسلمان تھے۔ بہت بڑی غلطی لگی یہاں پہ ہمارے بڑے بڑے علماء کو، مولانا مودودی جیسے لوگ یہاں پر ٹھوکر کھا گئے، اور وہ بھی اس سازش کا شکار ہو گئے جس سازش کو کفر نے کھڑا کیا تھا۔ اب ظاہری بات ہے جب مکہ اور مدینہ سے لوگوں نے نکلنا تھا تو مکہ مدینہ میں جو لوگ رہتے تھے وہ
وہ عثمان کے رشتہ دار تھے۔ بھائی وہ حکمران تھے نا، تو قریشی سارے کون تھے؟ چاہے بنو ہاشم تھا، چاہے کوئی اور تھا، یہ سارے کے سارے جو قریشی تھے حضرت عثمان کے رشتہ دار ہی تھے۔ اب انہی میں سے حکمران بنا کے بھیجنا تھا نا علاقوں میں۔ پراپیگنڈا شروع ہو گیا کہ حضرت عثمان یہ اپنے رشتہ داروں کو حکمران بنا کے دوسرے علاقوں میں بھیج رہے ہیں۔ اب دیکھیں کیسی خطرناک سازش ہے۔ یہی سازش آج ہمارے ملک کے اندر بھی ہمارے نوجوان کو ورغلا دیا گیا ہے، اسے بھٹکا دیا گیا ہے۔ اور دیکھیں جی ہر جگہ پہ فلاں بندہ، ہر جگہ پہ فلاں بندہ، اور یہ کرنے والے کون ہیں؟ عزیز بھائیو، یہ کرنے والے وہی ہیں جو ہر دور کے اندر اقتدار پر قابض رہتے ہیں۔ یہ لوگوں کو گیفٹ کرتے ہیں، لوگوں کو غصہ دلاتے ہیں، لوگوں کو پریشان کرتے ہیں، ان کے ذہنوں کے ساتھ کھیلتے ہیں تاکہ مسلمان آگے بڑھنے کا کوئی فیصلہ کر ہی نہ سکے۔ حضرت عثمان کے دور میں ہو گیا ایسا، بڑی خطرناک پلاننگ کے ساتھ سازش بڑی گہری کی گئی، اور حضرت عثمان کے وہ جو گورنر بنا کے بھیجے جاتے تھے ان کے بارے میں غلط فہمیاں پیدا کر دی۔ دیکھیے جی امیر شام، امیر معاویہ عثمان کے رشتہ دار ہیں، فلاں صاحب عثمان کے رشتہ دار ہیں۔ پھر سازش اور آگے کی گئی، ایک علاقے سے بندہ اٹھتا دوسرے علاقے میں جاتا اور جا کے کہتا کہ بھائی بڑا زبردست وار ہو رہا ہے۔ بھائی کیا وار ہے؟ کہتے یار تم تو بڑے سکون میں ہو، تمہارا تو گورنر بڑا اچھا ہے، ادھر ہمارے علاقے میں تو جو عثمان کا گورنر ہے وہ تو کرپشن ہی بڑی کرتا ہے، وہ تو ظلم ہی بڑا ڈالتا ہے، وہ تو زیادتی ہی بہت کرتا ہے۔ اور جب اپنے علاقے میں واپس جاتے ہیں تو جا کہتے تم تو بڑے سکون میں ہو، میں وہاں سے آ رہا ہوں، جا کے دیکھو وہاں پہ لوگوں کے حالات کیا ہیں۔ اب بندہ سوچ میں پڑ جاتا کہ یہ کیا ہے۔ یقیناً پچھلے دنوں ایک صاحب وہ مجھ سے الجھ پڑے، کہنے لگے آپ بولتے نہیں۔ بھائی کس پہ نہیں بولتے؟ بھائی پاکستان کے اندر عورتوں کو اٹھا لیا جاتا ہے، ظلم کیے جاتے ہیں، زیادتیاں کی جاتی ہیں، بڑی نفرتیں ہیں، بڑے بڑے ہمارے دیندار لوگ آج اس سازش کا شکار ہیں۔ میں نے اس سے سوال کیا، میں نے کہا بھائی میرا ایک سوال ہے۔ کہتے کیا؟ میں نے کہا آپ کی کوئی بہن یا بیٹی یا والدہ یا کوئی قریبی عزیزہ اس کو اٹھایا گیا، غصے میں آ گیا؟ میں نے کہا غصہ نہیں کرنا، ایک سوال ہے بھائی۔ آپ کہتے ہیں نا کہ عورتوں کو گھروں سے اٹھا کے لے جاتے ہیں، پاکستان میں بڑا ظلم ہے، تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ کے رشتہ داروں میں سے کسی کو اٹھایا گیا؟ کہتا ہے نہیں۔ میں نے کہا چلیں اس سے آگے چلتے ہیں، آپ کے محلے میں سے کوئی ایک واقعہ؟ کہتا ہے نہیں۔ میں نے کہا آپ کے جاننے والوں میں سے کوئی ایک واقعہ؟ کہتا ہے نہیں۔ میں نے کہا پھر یہ آپ وہ دیکھیں جی اتنا سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے، یہ خبریں آپ ہی سنتے ہیں نا، وہ جی عورتوں کو گھروں سے آج کل اٹھا لیتی ہیں جنسی، ادارے ہمارے اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ میرا آپ سے سوال ہے، آپ کے عزیز و اقارب، رشتہ دار، جاننے والے، محلے دار کسی کے ساتھ ایسا واقعہ ہوا ہو؟ پھر آپ بولتے کیوں نہیں؟ ہم کیوں نہیں کہتے کہ یہ سازش ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ فراڈ ہے؟ اصل بات کیا ہے میرے بھائیوں؟ کفر اس وقت بڑی خطرناک قسم کی ناکامی سے دوچار ہے۔ وہ میدان میں افغانستان میں ہار گیا، وہ میدان میں عراق میں ہار گیا، وہ میدان میں غزہ میں ہار گیا، وہ میدان میں فلسطین میں ہار گیا، وہ میدان میں بنگلہ دیش میں ہار گیا، وہ میدان میں شام میں ہار گئے، وہ ہر جگہ پہ آج ہار سے دوچار ہیں۔ وہ کشمیر کے لوگوں کو ان کے موقع سے پیچھے نہیں ہٹا سکے۔ اب ایک ہی راستہ ہے، اس پاکستان کے حوالے سے ایسا ماحول پیدا کر دیں کہ یہ پاکستان جو واحد مسلمانوں کی ایٹمی قوت ہے، اس کی بنیادیں ہلا کے رکھ دی جائیں تاکہ دنیا میں مسلمانوں کا کچھ پشتیبان بچے ہی۔
حقیقت بات ہے۔ بڑا ظلم ہے، بڑی خوفناک کیفیت ہے۔ عزیز بھائیو، ہمیں کفر کی سازش کا توڑ کرنا ہے، ہمیں مقابلہ کرنا ہے۔ بھائی ہم اس ملک کے کسٹوڈین ہیں، اس ملک کی حفاظت محافظ ہم ہیں، اس کی حفاظت ہمارے ذمہ ہے، ہم انشاءاللہ یہ کریں گے۔ ہم کفر کی سازش کا شکار نہیں ہوں۔ وہ ہمارے چند بچوں کو ورغلا کے پہاڑوں پہ لے جائیں، پھر بلوچستان میں صوبائیت کے نام پہ قتل شروع کر دیں، آج سندھیوں کو مار دیا، کل پنجابیوں کو مار دیا، پھر کہیں گے چونکہ ہمارے اوپر ظلم بہت زیادہ ہے اس لیے ہم ایسا کر رہے ہیں۔ بھائی ظلم کیا ہے؟ وہ جی ہمارے نوجوانوں کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ بھائی کن کو اٹھایا جاتا ہے؟ بلوچستان میں تو کروڑ سے زیادہ لوگ رہتے ہیں، کروڑ میں سے 2، 3، 4، 500 لوگ، کیوں ان کو گرفتار کیا گیا؟ اگر کیا بھی گیا تو کیوں کیا گیا؟ بھائی وہ ملک پہ حملہ کریں، وہ ملک میں قتل و غارت کریں تو کیا ملک انہیں پھول پیش کرے؟ میری بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ میرے بھائیو، ہم نے سازش کا شکار نہیں۔ ہاں ایک بات طے شدہ، ہم انشاءاللہ اس ملک کے نظام کو بدلیں گے، جو بات اصل میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، اور اسے اللہ کے دین کے نظام کے مطابق ترتیب دیں گے۔ ہم اس ملک کی سیاست کو بدلیں، یہ ہمارا حق ہے ہم اس ملک کے اندر سیاست کریں، یہ ہمارا حق ہے اس ملک کے آئین کے اندر آنے والی کمزوریوں کو ہم دور کریں، یہ ہمارا حق ہے کہ ہم اس ملک کے اندر کھڑی ہونے والی سازشوں کا قلعہ کما کریں، یہ ہمارا حق ہے، ہم قلعہ کما کر کے رکھ دیں انسان۔ عزیز بھائیو، بڑا ظلم کیا گیا ہمارے کلچر کے ساتھ، ہماری تہذیب کے ساتھ، ہماری ثقافت کے ساتھ، ہماری بود و باش کے ساتھ، ہمارے رہن سہن کے ساتھ۔ وہ ہم سے ہمارا سب کچھ چھین رہے ہیں، وہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد کو کمزور کر رہے ہیں، وہ ہمیں پنجابی، سندھی، بلوچی، پٹھان کی تقسیم میں کھڑا کر رہے ہیں۔ اللہ کی قسم پاکستان مرکزی مسلم لیگ کی سازش کامیاب نہیں ہونے دے گی۔ ہم اس کے خلاف ڈٹ کے کھڑے ہیں۔ جو اچھی بات ہے بھائی ہم کہتے ہیں اچھی بات ہے۔ آج ہمارے نوجوان کو اتنا ورگلا دیا گیا کہ ہم کسی کی اچھی بات کو بھی قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ مثلا بھائی ہوگا کچھ لوگوں کو فوج سے شکوا، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں۔ کل آصف منیر صاحب جو آرمی چیف ہیں، ان کی والدہ فوت ہو گئی، انہوں نے جنازہ خود پڑھایا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھی بات ہے، یہ آرمی چیف اپنی والدہ کا جنازہ خود پڑھا رہے ہیں۔ اب اس کے اوپر لوگ گالی دے رہے ہیں۔ بھائی کیا ہے؟ بھائی میں تو سمجھتا ہوں یہ ایک اپرچونٹی ہے کہ ہم اپنے نوجوان سے کہیں کہ بھائی اگر آرمی چیف اس قابل ہے کہ اپنی ماں کا جنازہ خود پڑھا سکے تو ہم اپنے پیاروں کا جنازہ خود پڑھانے کے لیے تیار کیوں نہیں؟ ہم اتنا دین کیوں نہیں سیکھتے؟ ہم اتنا قرآن کیوں نہیں یاد کرتے؟ بات تو یہ ہے نا دیکھنے والی۔ میرے بھائیوں، وہ ہماری بنیادیں ہلا رہے ہیں۔ کوئی اچھی چیز وہ بھی ناقابل قبول، بری چیز انتشار اور افتراء قابل قبول ہے۔ اچھائی قابل قبول نہیں ہے، برائی قابل قبول ہے۔ انتشار کی بات کریں، افتراء کی بات کریں، غلط بات کریں، لوگ آپ کو ایسے اٹھا لیں کیونکہ ورگلا لیا گیا۔ وہ لوگ جو مدینہ میں حضرت عثمان کے حق میں بولتے تھے، ان کی گردنوں پر تلواریں آ جاتی تھیں۔ بزور قوت لوگوں کو خاموش کروا دیا، دھوکہ دہی سے لوگوں کو ساتھ شامل کر لیا۔ میں آج کل یہ بات بہت شدت سے کرتا ہوں، سب سے پہلا بندہ جو حضرت عثمان کو شہید کرنے کے لیے ان کے گھر میں داخل ہوا وہ حضرت ابوبکر صدیق کے بیٹے تھے۔ پتہ آپ کو اس بات؟
انہیں حضرت عثمان نے گورنر بنا کے بھیجا ایک علاقے میں، راستے میں خط بدل دیا اور اس خط میں لکھ دیا کہ جب یہ آپ کے پاس آئے تو اس کی گردن کاٹ دیں۔ اور پھر خود کہنے لگے کہ بھائی خط پڑھ کے تو دیکھ لے، ہو سکتا ہے کچھ اور ہی لکھا ہو۔ وہ خط پڑھا تو وہ سمجھ رہے تھے میں گورنر بن کے جا رہا ہوں، خط میں لکھا تھا یہ آئے تو اس کی گردن کاٹ دیں۔ اسے میں آگے واپس آئے اور ان لوگوں میں شامل ہو گئے جو حضرت عثمان کو قتل کرنے کے لیے ان کے گھر کے باہر جمع تھے۔ ان کے گھر میں داخل ہوئے، جا کے داڑھی سے پکڑ لی۔ حضرت عثمان نے کہا تیرا باپ اس داڑھی کی بڑی حیا کرتا تھا، چھوڑ کے باہر آ گیا۔ میرے بھائیوں، سازش اس لیول پہ جا کے ہوتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں جس طرح ہم آپس میں چلتے پھرتے ہیں، ملکوں کے معاملات بھی ایسے ہی چلتے پھرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ملک ایسے نہیں چلتے۔ دنیا کے اندر اقتدار کی جنگ ایسے نہیں لڑی جاتی، سازشیں بہت گہری کی جاتی ہیں۔ انہوں نے دیکھ لیا، انہوں نے پڑھ لیا کہ بھئی یہ ملک ہے، لہذا اس ملک کی بنیادیں ہلا دی ہیں، بھائی کو بھائی کے خلاف کھڑا کر دیا۔ تو عزیز بھائیوں، ہمیں حق سچ کی دعوت بن کے کھڑے ہونا، ہمیں حق سچ کا پیغام بن کے کھڑے ہونا، ہمیں اپنی سیاست کرنی ہے بھائی۔ بالکل میں آپ سے کہوں گا اللہ کے لیے، یہ جو نیکی کا زوم ہے نا، اس میں سے باہر نکلے کہ میں بہت نیک ہوں۔ کسی سے آپ کہیں نا بھائی سیاست کرنی ہو، کہتے ہیں پاجی میں تو شریف بندہ ہوں، اس کا مطلب سیاست بدماش کا کام ہے۔ تو پھر جس طرح ملک کس نے چلانا ہے؟ سیاست دان نے چلانا ہے۔ جب بدماش سیاست دان ہوگا تو وہ حاجی صاحب کی طرح ملک چلائے گا یا بدماشوں کی طرح چلائے گا؟ کیوں جی؟ بدماشوں کی طرح چلائے گا۔ تو پھر آپ روتے کیوں ہیں؟ جب ملک بدلنے کی باری آتی ہے آپ کہتے ہیں اسی شریف لوگ ہیں، ساڈا یہ کام ہی نہیں۔ ایسا ہے کہ نہیں بھائی؟ ایسے ہی امیر صاحب تو نہیں پتا، مزمل بھائی یار آپ سیاست میں آ گئے یار، اچھا خاصا دین کا کام کر رہے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ سیاست بے دینی ہے۔ تو بے دین پھر جو کر رہے ہیں اس کو قبول کریں۔ وہ رشوت، وہ چور بازاری، وہ ملاوٹ، وہ جھوٹ، وہ ناانصافی عام کریں، وہ بیٹیاں سڑکوں پہ لے کے آئے، پھر ہم کیوں روتے ہیں؟ وہ ہماری تہذیب، ثقافت، کلچر روت کے رکھ دیں، ہم کیوں روتے ہیں؟ تھوڑا ڈاڈا ہو گیا درس۔ میرے بھائیوں، آپ یہ نماز کی فضیلت کہیں اور پہ بھی سن سکتے تھے، ہم تو آپ کو بھائی کھڑا کرنا چاہتے ہیں صاف ستھری بات، ایک کردار کے لیے مضبوط کر کے اللہ کے دین کے لیے۔ ہم اس ملک کو بدلنا چاہتے ہیں، ہم اس میں انصاف پر رائے دینا چاہتے ہیں۔ راستے دو ہیں، یا ہم بھی لوگوں کی طرح سودا کر کے آ جائیں یا ہم عوام کو ساتھ لے کے آگے نکلیں۔ کون سا راستہ اختیار کرنا چاہیے؟ سودا کر کے نہیں آئیں گے، سیاست کریں گے پوری قوت کے ساتھ کریں گے۔ تو عزیز بھائیوں، کام کرنا ہے اور یہی ہے فاستقم کما امرت، ڈٹ کے کھڑے ہو جاؤ جس کا آپ کو حکم دیا گیا۔ اور حکم یہ ہے، یہ زمین ہمارے رب کی ہے، اس میں نظام ہمارے رب کا ہونا چاہیے۔ جزاکم اللہ خیر۔